السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے نظر بد کے متعلق۔ چونکہ یہ ایسا مرض امت مسلمہ سے چمٹ گیا ہے اور یہ بد اعتقادی مرض اس قدر گھر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر الا ماشاءاللہ اس سے بچا ہو۔ انشاءاللہ قرآن کے آیتوں کے ضمن میں ہم دیکھیں گے اس کی روشنی میں کہ نظر بد کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت۔ یہ سورہ یوسف کی آیت 67 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ ہی کا حکم نافذ ہو کر رہے گا اور میں اسی پر بھروسہ کیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ موجودہ وقت کے کچھ مفسرین اس آیت کے ذیل میں نظر بد کو، جو بخاری کی حدیث ہے العین حق، جوڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایک دروازے سے داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ چونکہ نظر بد ایک کثیر، ایک اچھی جماعت، کوئی خوبصورت چیز کو لگ جاتی ہے، لہذا 12 بھائی ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو نظر لگ جائے۔ جبکہ آپ آیت پڑھیں گے تو اس میں کہیں پر بھی نظر بد کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ واقع میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو خحض سالی کے زمانے میں اناج کے لیے، غلے کے لیے مصر بھیجتے ہیں۔ چونکہ وہ زمانہ خحض سالی کا تھا، فتنہ فساد کا تھا، آپ کی احتیاطی تدابیر یہ تھی کہ اگر گرفتار ہو گئے تو تمام بھائی گرفتار نہیں ہونا 11، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانے سے ہوگا یہ کہ کچھ گرفتار ہو گئے تو کچھ بچ کر آ بھی سکتے ہیں یا ان کی خبر بھی لا سکتے ہیں۔ چونکہ آیت میں اس سے اوپر کی آیت میں یہی ہے الا ان یحاط بکم، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ یعنی پہلے انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا، پھر اس کے بعد اس آیت کو نظر بد سے جوڑ کر کہنا کہ نظر لگنے کے پیش نظر انہوں نے منع کیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک نبی کو بھی وہم پرست بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے بخاری کی جو حدیث ہے العین حق، اس میں الفاظ یہ ہے کہ العین آنکھ، حق ہے، یعنی آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں بلا شبہ وہی چیز دیکھ رہے ہیں، دھوکہ نہیں ہو رہا بلکہ حق ہے۔ آپ اگر کوئی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں تو بلڈنگ حق ہے۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کی صداقت ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس میں نظر بد کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ دیکھیے آپ اور ایک چیز، سورہ قلم کی آیت 51، اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے اور مفسرین نے اس آیت کو بھی اس آیت کے ضمن میں پھر نظر بد کی دلیل لائے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ سورہ قلم کی 59 کی آیت ہے۔ اور یہ کافر جب قرآن کو سنتے ہیں تو اس طرح تمہیں دیکھتے ہیں گویا کہ اپنی نگاہوں سے تمہیں پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ یعنی نظر لگ سکتی ہے، لیکن کافروں کا جو گھورنا ہے وہ کسی کام سے باز رکھنے کا گھورنا ہے، یا نظر بد سے کہاں دلیل پکڑ سکتے اس کی؟ یہاں پر آیت کیا بتا رہی ہے؟ جس طرح آپ کسی بچے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہا، آپ گھور کے دیکھنے سے بچہ باز آ جاتا، اسی طرح اگر کوئی آپ کے دشمن بھی آپ کی کوئی حرکت پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ باز رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔
اور رسول کو بھی جو آنکھوں سے گھور رہے ہیں وہ اس لیے گھور رہے ہیں کہ آپ دین کا کام بند کر دینا، دعوت و تبلیغ بند کر دینا. اس لیے بول رہے نا کہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ پھسلا دیں گے آپ کو دین تبلیغ سے، یہ اس طرح گھور رہے ہیں. اس آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ نظر بد لگتی ہے. ہمارے پاس نظر بد کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اچھی چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں خرابی پیدا ہو جائیں گی. لہذا انسان کی آنکھوں میں وہ چیز ہے کہ دیکھنے سے، اور بڑے بڑے افواہ ہیں اس کے تعلق سے. چٹان کو دیکھے تو چٹان 2 ٹکڑے ہو جائے گی. یہ اوہام پرستی ہے یہ، اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا کہ نظر کو اتارنے کے لیے انگار پر نمک ڈالتے، آواز آتی اور یہ سمجھتے کہ نظر چلے گئی، اور پھر نظر بد سے بچانے کے لیے کرتے نا. یہ آپ ایک نئی گاڑی لیے تو غیر خون کو دیکھو، آپ لیمبو، بھلاوے، ہری مرچ، کیا کیا لگاتا ہے انہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ نظر بد سے محفوظ رکھے گی. کیا یہ چیزیں واقع کسی کے دیکھنے سے یہ ہو سکتا ہے؟ اس میں خلل آ سکتا ہے؟ اگر آ سکتا تو بیک وقت جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی عورتیں دیکھے اور ان کے منہ سے کیا نکلا؟ یہ تو کوئی ایک نورانی فرشتہ ہے. یہ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام بیمار ہو گئے، گورے جا کے کالے ہو گئے. کچھ نہیں ہوا، بلکہ دیکھنے والے چاقو سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو متاثر کون ہو رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی اچھی چیز کو دیکھا ہے تو وہ متاثر ہوتا. اسی وجہ سے تو ڈکیتیاں ہوتے. اگر کوئی دکان والا، اگر اس کے پاس مال زیادہ ہے، کوئی دیکھ لیا ہے، غلے میں رکھ رہا ہے، تو وہ پلاننگ کر کے دوسرے دن چوری کرتا. اگر کوئی خوبصورت بچی ہے اور اس کو وہ بغیر پردے کے آ جا رہی ہے تو دیکھنے والا متاثر ہوتا. اس لیے حکم کیا ہوا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کیونکہ عورتوں کو دیکھیں گے تو تم متاثر ہوں گے. کیا بات؟ دیکھنے والا متاثر ہوتا ہے، یہی بات ثابت ہو رہی ہے. اور جس کو دیکھے گا اس کو وہ متاثر نہیں ہوتا. اگر عورتوں کو نظر لگ جاتی تو پھر عورتوں کے لیے برقع یا حجاب کے احکام نافذ نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود خوف کھاتے تھے باہر نکلنے سے. جا کے تک نظر لگ جاتی، پھر ہزاروں کے مجمع میں کون نظر لگایا کیا معلوم ہوتا، کس کو پکڑیں گے آپ. لہذا جو ہے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، بغیر برقعے کے باہر ہی نہیں نکلتے تھے. یعنی دیکھنے سے ایک دوسرے کا متاثر ہونا حق ہے، وہ نہیں اللہ کے رسول. العین حق. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہی وہ چیز میں خرابی پیدا ہو جانا. مس انڈیا، مس یونیورس کے مقابلے ہو رہے ہیں. آج تک کوئی بیمار ہوا؟ فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن روڈوں پہ شوٹنگ کرتے ہوئے زندگیاں گزر گئے ان کے، ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کبھی بیمار پڑے، بلکہ دیکھنے والے ان کے فین بن گئے. ان کے گھروں، ان کے فوٹوز لا کے گھروں میں لگا دیے. بڑے بڑے پہلوانوں کے کشتیاں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ریسلرز کے مقابلے ہو رہے ہیں. کوئی چیز ہے غیر مسلموں کے پاس؟ ان پہلوانوں کے پاس کوئی کالا دھاگا، ڈوری، ناڑا کچھ ہے؟ اور ہمارے یہاں ایک مہینہ جمنے کے بعد ایک مہینہ برابر نہیں گزرتا، ہوتا کیا؟ فوراً کالی ڈوری، اور پھر وہ کالی ڈوری میں ایک تانبے کا پیسہ. یہ ہے نظر بد. ارے اتنے بڑے بڑے ورلڈ چیمپئنوں کے جسمہ خالی ہے، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اس قسم کے لوگوں میں نہ وہ خوبصورتی لا سکتے، نہ وہ جسم لا سکتے، نہ وہ حسن لا سکتے جو مغربی لوگوں کا ہے. ان کے تو آنکھوں پہ کچھ نہیں ہے اور ان کو نظر نہیں لگ رہی. ہمارے پاس خوبصورتی میں بھی کوئی شمار نہیں ہے مگر نظر لگ جا رہی، کالا ٹپکا بھی لگا دے رہے ہیں. اور پھر ہم ایک ایسی قوم بن کے، وہمی قوم بن کر دنیا کو نظر آ رہے ہیں. آج غیر قوم دیکھ کے کیا بولیں گے؟ مغربی دنیا دیکھ کے کیا کہے گی؟ ہر چیز میں ہم جو ہے بدشگونی لینے کی عادت ہو گئی ہے. ہمارے پاس جو ہے کئی مہینے مہنوس ہے، محرم ہے، سفر ہے، مہنوس ہے. اور دنوں میں کئی دن مہنوس ہے، ہفتہ، اتوار، منگل، چارشنبہ، مہنوس. پرندوں میں کئی پرندے، جانوروں میں مہنوس ہیں ہمارے پاس. کتا رویا تو سمجھتے کوئی مر جاتا، الو آیا تو سمجھتے کوئی مر جاتا، بلی سامنے سے گئی راستہ کاٹ دیتے. یعنی بلی کتوں پر تک ہمارا جو ہے نا عقیدہ آ گیا ہے. یہ جو ہے
اسلامی تعلیمات نہیں ہے یہ. ہمارے گھروں کو دیکھیے آپ, ماشاء اللہ, کیوں؟ نظر بد نہیں لگنا. پھر اندر دیکھیے لکڑی رہتی, ناک پھن کے کیلے رہتے, بندش کری ہوئی رہتی, اور پھر ناریل بھی رہتا, اور بعض جگہ تو ایک کوئی ڈراؤنی فوٹو بھی رہتی ہے, شیر کی بھی فوٹو لگاتے ہیں تاکہ بلائیات نہیں آنا. اور گھروں کے اوپر تو ماشاءاللہ ایسا لگاتے ہیں کہ کوئی بھی دیکھا تو فوراً ماشاءاللہ بولو, نہیں تو گھر گر جائے گا. چار مینار, مکہ مسجد, قطب مینار, تاج محل 400 سال سے دیکھ لیتے ہوئے نہیں لگ بھگ, آج تک کوئی بولا ماشاءاللہ؟ پھر ٹکا ہوا ہے. دنیا میں اس سے جدید ترین عمارتیں ہیں. عرب میں جائیے آپ, دبئی وغیرہ جائیے, ایک سے ایک عالی شان عمارتیں ہیں, کئی منزلیں, کسی پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ ہم وہم پرست بن گئے ہیں, اور قرآن کے آیتوں کو غلط بات سے جوڑ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ نظر بد لگتی ہے. نظر بد اگر ہوتی تو دنیا میں کسی کی بھی خوبصورتی محفوظ نہیں رہتی تھی. پیسے والے کو دیکھے تو وہ تھوڑے دن میں کنگال ہو جانا چاہیے تھا, وہ موٹے آدمی کو دیکھے تو بغیر ڈیٹنگ کے دبلا ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ 1 سے 4 جب بولیں گے واہ کیا موٹا ہے, دبلا ہو جانا چاہیے تھا, ایسا ہو جانا چاہیے تھا. اور دبلے کو بھی نظر لگنا تھا, واہ کتنا دبلا ہے, وہ موٹا ہو جانا تھا. جس طرح نظر بد لگ رہی, نظر نیک بھی رہنا تھا. کالے سے کہتے کہ کیا کالا ہے تو پھر وہ گورا ہو جانا. یہ ہمارے جو ہے وہمی خیالات ہے, یہ بدشگونی ہے ہماری. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یعقوب علیہ السلام وہم پرست نہیں تھے, نظر بد کے قائل نہیں تھے. اسی لیے انہوں اپنی اولاد کو بولے ہیں کہ ایک دروازے سے مت جاؤ, وہ سیاسی تھا. وہ یہ نظر بد نہیں, نظر بد سے جوڑنا یہ قرآن کی آیت پر ظلم ہے یہ. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ میں ایسی طاقت قوت غیر مافوق الاسباب کے تحت دیا ہی نہیں. نہ کان کو دیا سننے کے قابل, نہ آنکھ کو دیا, نہ ہاتھ پیر کو دیا, نہ دل کو دیا, نہ دماغ کو دیا. ہاں حسد الگ چیز ہے. حسد میں بھی جو ہے مافوق الاسباب کے انسان کو تکلیف نہیں پہنچایا جا سکتا, بلکہ حسد سے انسان دشمنی نکالتا ہے, قتل کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, اس کا برا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, حسد کرنے والے کے حسد سے بچو جب وہ کرے. اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ حاسد کیا کرتا ہے, آپ کے نقصان کے در پہ رہتا, وہ قتل بھی کر سکتا ہے, آپ کا گھاٹا بھی کر سکتا ہے, لیکن اسباب کے تحت. لیکن نظر میں ایسی کون سی چیز ہے جس کے دیکھنے سے اس میں خرابی پیدا ہو جا رہی, ہر اچھائی جا کے خراب ہو جا رہی, جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے کوئی ایسی نہیں ہے. چلنے والے دکان آج تک چل رہے ہیں, اور چلنے والے ہوٹلیں آج تک چل رہے ہیں, اور لوگوں میں افواہ کیا ہے, یہی ہے ارے وہ شخص جو ہے نا جادو کرا دیا, چل رہی. اس کے اطراف کوئی ہوٹل نہیں چل رہی, اس کے اطراف میں کوئی دکان نہیں چل رہی. یہ کفریہ کلمات, شرکیہ کلمات. آپ اگر اچھی چیز نہیں رکھیں گے اور واجبی دام نہیں لیں گے تو پھر کیسا چلیں گے؟ کیا خالی غیر قوم جس کو کچھ نہیں معلوم ہے ان لوگوں کے دکانیں چل رہے ہیں, اور مسلمان جو ہے صبح ہوتے ہی قرآن لگا رہا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے, وہ غیر قوم لگا رہی ہے قرآن, آپ سے زیادہ کاؤنٹر ہے ان لوگوں کا. یہ ایسا نہیں ہے. نظر بد ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں بد نظر ڈال سکتا ہے انسان, اگر اسے پتا چل گیا کہ کہیں پر پیسہ ہے, 1-2 دفعہ دیکھ لیا تو وہ چوری کریں گا, یا کوئی چیز کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے ڈھاکہ ڈالیں گا انہیں. یہ ہے نظر بد. اگر آپ کو دیکھ لیا ہے کہ آپ سونا چاندی پیسہ آپ راتوں میں لا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, نظر لگ گئی اس کو, 1 دفعہ اگر دیکھ لیا راستے میں لوٹ لیں گا انہیں, مرچی وغیرہ ڈال کے کھینچ لیں گا, ایسا رہتا. لیکن نظر بد ایسا کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.